ویورز میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں. جو میرے ریگولر ویورز ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو جانتے ہیں میں گریڈ 51 میرا سٹینڈرڈ ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے کور کمپیٹنسیز کو آزاد کرتا ہوں, کور کمپیٹنسیز کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کا نالج ہو اور آپ ان کو پریکٹیکلی ایک سٹیج پہ لے کے جا سکیں. 6, 7, 9 پوائنٹ 12 پوائنٹ تک ہوتے ہیں جو آپ جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو ایگزامینر اسی وقت آپ کا پلان کر لیتا ہے کہ اس نے یہ مارکنگ لینے ہیں یا ایک لینا ہے یا 0 لینا ہے. ٹھیک ہے, تو 17 ٹائم 3 51 میرے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہی آپ کو ڈیلیور کروں تاکہ آپ لیں. لیسن پلاننگ میں آپ لوگ کیوں خلاف ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لائیو ایگزامپل نہیں لیتے ہیں کہ جب آپ اگر فرض کریں آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, یہاں سے ایک لرنر کا لیسن پلان ہو رہا ہے, کیونکہ ایگزامینر کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیسن آج تو اس ٹیسٹ سینٹر سے شروع کیا, ابھی آپ گھنٹے کے بعد جائیں گے دوسرے ایڈریس پہ, تیسرے پہ جائیں گے, چوتھے پہ جائیں گے, 5ویں پہ جائیں گے, ڈفرینٹ ایریے میں جائیں گے, تو وہاں سے لرنر کو لائیو ایگزامپل کیا چوز کریں گے, وہاں سے لائیو اپرچونٹی کیا لیں گے جو آپ لرنر کو ڈیلیور کریں گے, وہاں کی آپ کی سراؤنڈنگ آپ کس طرح سے واقف ہوں گے, آپ ہوں گے یا نہیں ہیں. ابھی وہ مجھے آپ وہ انفارمیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ اگر اس سے واقف نہیں ہیں تو جو آپ لرنر آپ کے پاس آیا وہ اگر اپروچنگ جنکشن ٹرننگ رائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی نیڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, وہ بکس آپ نے کھولنا ہے. اس نے بولا کہ میں آج جنکشن رائٹ مسٹر بٹ کرنا چاہتا ہوں, سر میڈم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آج جنکشن رائٹ کا بتائیں کہ میری خواہش ہے کہ میں آج جنکشن رائٹ کو امپروو کر کے جاؤں. ٹھیک ہے, آپ نے شروع کیا, آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, سوال جواب کیا بنتے ہیں یہاں پہ, آپ نے ان سے کیا پوچھنا ہے, آپ نے ان سے کیا لینا ہے, کیا دینا ہے, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ نے پنڈورا باکس آپ نے کھولنا ہے. آپ کیسے کھولیں یہ میرے پرائیویٹ چینل پہ آپ کو یہ معلومات ملے گی کہ آپ نے وہ پنڈورا باکس ایسے کھولنا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا. میں نے اپروچنگ لیفٹ کر لیا جی, کل کیا, ٹھیک ہے جی, ویل ڈن. اس سے پہلے آپ نے کیا کیا, میں نے موو آف اینڈ سٹاپ کیا, اس کی روٹین کیا ہے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلو وہ ایم ایس ایم اگر نہیں بھی بتا رہے تو پھر آپ ان سے ایم ایس ایم پتا ہے کیا ہے, نہیں پتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بول دیا کہ ہم نے کیا ہے, ایم ایس ایم کیا ہے نہیں پتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ ان کا اڈاپشن بنا لیں گے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ میں وہ کروں گا, ایم ایس ایم کا نہیں پتا نا, یہ آپ کی سکلز نہیں ہیں, یہ آپ کی معلومات نہیں ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے اچھا چلو ایم ایس ایم بعد میں دیکھتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ جب آپ لیفٹ کرو گے تو کیا کرو گے, رائٹ کرو گے تو کیا کرو گے. یہ سگنل کی تھوڑی بات ہوگی. یا آپ نے جب گاڑی چلائی تھی, موو آف تو سٹاپ آپ نے اگر کیا تھا, تو جب آپ نے گاڑی چلائی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا, وہ میں نے شیشہ دیکھا تھا, شیشہ دیکھا تھا, اشارہ دیا تھا. یہ پھر ان کو ایم ایس ایم کی روٹین پتا ہے, صرف ان کو یہ الفابیٹیکل ورڈز نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی الفابیٹیکل ایم ایس پی ایس ایل کے بارے میں لفظ نہیں بتا سکتا ہے تو آپ ان سے وہ اڈاپشن میں چلے جائیں گے, یا آپ بولیں گے یہ نہیں کریں گے, وہ ابھی ہم موو آف اینڈ سٹاپ کریں گے کیونکہ آپ کو ایم ایس ایم نہیں آتی ہے نا. آپ پھر پوچھیں گے جب آپ نے موو کیا تو کیا کیا, اگر وہ آپ کو وہ گائیڈ کر دیتا ہے تو ہو گیا, لیکن اگر وہ بتا ہی نہیں سکتا ہے تو پھر آپ نے ایز اے ٹرینر یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ لیسن پلان آپ نے اس کی ضرورت کے مطابق کیا یا اس کی ایبلٹی کے ساتھ ملتا تھا, پھر نہیں ملے گا, پھر نہیں ملے گا. اوپر تو آپ اس کو بتایا یہ پارٹی ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ ہے, ہم نے جنکشن کرنے ہیں, ہم نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ کرنا ہے, ہم نے یہ بہت سمارٹ شکل, رورل روڈ ہے, انٹریکٹنگ ڈرائیونگ ہے, کمیٹری ڈرائیونگ ہے, ریکیپ آف دی منوورز ہے, ایمرجنسی اسٹاپ کی ریہرسل ہے وہ آپ کر رہے ہیں, ریکیپ کر رہے ہیں, ریکیپ ہے ان سب کا. ٹھیک ہے, جو منوورز ہیں وہ ریکیپ ہیں. ریکیپ کا مطلب ہے کہ آپ ان کو دوبارہ کروا رہے ہیں, پہلے ایک بار کروا چکے. یہ آپ سمجھ لیں اس چیز کو. ویسے ہی کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں وہ بولیں میں اس نے پہلے نہیں کی ہوئی, آج کریں گے, آسانی کریں گے اپنے لیے, نہ, یہ ریکیپ ہے منوور کا یہ ٹیسٹ میں. ٹھیک ہے, باقی ہر ایک چیز آپ جیسے کریں گے وہ ایسا کریں گے, لیکن ان کا اگر آپ یہ نہیں بولیں گے تو وہ آپ رسک مینجمنٹ میں اسٹریٹ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ریکیپ بنتا ہے. تو یہ سارے سیکشن میں سے آپ نے چوز کیا. تو اب آپ کا آگے جائیں تو پھر جو پریکٹس ایریا ہے وہ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ آج تو چلو اس نے ٹیسٹ سینٹر سے شروع کر رہا ہے, سامنے دیکھیں اگر میں یہاں سے لیسن شروع کرتا ہوں تو میں اپروچنگ لیفٹ یا رائٹ کا بولتا ہے, میں پڑھاتا ہوں اس کو, تو میرے پاس مثالیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں موو آف سٹاپ بھی کروا رہا ہوں یا میں جنکشن رائٹ یا مرجنگ جنکشن کروا رہا ہوں تو میں موو آف سٹاپ کا وہ جو پہلے کیا ہوا میں سوال نہیں پوچھ سکتا ہوں اس سے.
پوچھ سکتا ہوں. تو ایریا وہ پھر ایگزامینر ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ فرض کرو آج تو یہاں سے شروع کیا یا آدھی گھنٹے کے بعد دوسرے گھر جائے گا, تیسرے گھر جائے گا, کیونکہ آپ کی سروسز ہیں, آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہاں سے. تو آپ اگر ان کو نہیں بتا سکتے ہو, آپ اگر نہیں دیکھ سکتے ہو کہ جو لائیو ایگزامپلز ہیں وہ آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں, لائیو اپرچونٹی آپ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ وہاں سے آپ کا ڈیسیژن بن جاتا ہے کہ اس نے یہ 3 نمبر لینے ہیں یا ایک ہی لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ سراؤنڈنگز پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے لائیو ایگزامپل نہیں لی ہیں تو یہ لنک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پھر آپ کی سراؤنڈنگ آپ کیسے واقف ہوں گے. لرنر ادھر دیکھ رہا ہے جنکشن کے اوپر پہنچ کے لیفٹ دیکھ رہا ہے, تو آپ بھی اس کے ساتھ لیفٹ جا رہے ہیں, وہ رائٹ جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ رائٹ جا رہے ہیں. یہ تو بنتا ہے جب رائٹ دیکھے تو آپ ادھر رائٹ دیکھ رہے ہوں تاکہ ویریفائی کریں کہ اس نے ادھر کیا دیکھا ہے. کین یو سی ہارٹ بولر, جو بھی چیزیں ہیں کچھ ویریفائی کریں, کار, کتا, بلی, جو بھی ہے ادھر بندہ, سائیکل, مائیکل, جو بھی ہے وہ وہاں سے ویریفائی کریں. اگر وہ ادھر دیکھتا ہے جب ادھر تو اس سے پوچھیں کیا دیکھ رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے. جیسے شیشہ بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ ہیو یو چیک دی میرر, یس, تو پھر چپ ہو جائیں. نہ, یہ افیکٹو آبزرویشن میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, شیشہ دیکھا تو واٹ کین یو سی بیہائنڈ, what is it that will affect your driving or you will affect them by way of you braking in front of them. ٹھیک ہے, تو پھر جب لیفٹ دیکھ رہا ہے تو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اور وہی چیزیں ویریفائی کر رہے ہیں جو آپ نے اس کو بتائی, اور کتنی مس کی اس نے, کون کون چیز کو اس نے نہیں صحیح طریقے سے دیکھا ہے. آپ دیکھ تو ادھر ہیں, پھر اس کو بول رہے ہیں کہ میں تیری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں, میں ادھر سے ویریفائی کروں گا کہ آپ نے کیا دیکھا. جب اس نے ادھر دیکھا تو کوئکلی, آپ ٹرینر ہیں, آپ فوراً سے وہ چیزیں ویریفائی کر لیں, کتنی مس کی, کتنی اس نے دیکھی, کتنی مجھے بتائی. تو پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اس کو وربل بتاؤں, میں اس کو فزیکل کنٹرول لوں گا, یا یہ گاڑی آ رہی ہے اس کو نہیں دیکھا, یہ جانے والا ہے, میں اس کو پہلے وربل بول دوں کہ کار از کمنگ, یو ڈونٹ گو, یور آبزرویشن واز پور اینڈ آئی ول بریک, اٹس ناٹ سیف ٹو گو, کیپ اسٹاپنگ. اتنے میں اگر وہ پھر بھی نکلتا ہے تو پھر آپ کنٹرول لیں گے, اور پہلے ہی ان کے لیے اتنے کھڑے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ لیسن پلاننگ میں آپ کا ایریے کا آپ کا کور ہوگا. اب آگے چلیں تو لیسن اڈاپشن کا آتا ہے لفظ, کہ وہی چیز ہے کہ اگر لرنر نے سٹارٹ کیا, آپ کو بولا میں اپروچنگ رائٹ کرتا ہوں, MSM کا اس نے نہیں بتا سکا, لیکن اس نے لیفٹ رائٹ جو موو آف اینڈ سٹاپ کیا تھا وہ اس نے بول دیا کہ میں نے ایسے کیا تھا, تو MSM آ گئی. تو پھر آپ اس کو ایڈ آن کریں گے کہ یار MSM کا مطلب یہ ہے, اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں, چیزیں وہی ہیں جو تو نے کی ہیں, لیکن موو آف اینڈ سٹاپ جب آپ آتے ہیں تو بولتا ہے میں نے نہیں کیا لیفٹ, میں نے نہیں کیا, یا موو آف سٹاپ کیا, لیفٹ نہیں کیا. تو پھر آپ وہاں پہ بولیں گے چلو یار اڈاپشن بنتی ہے اس کی. آپ نے رائٹ کا بول رہے ہیں, جب آپ رائٹ پہ جائیں گے تو آپ گاڑی کھڑی کریں گے, کھڑی کروں گا جی, اگر راستہ نہ ہوا تو میں پریورٹی دینی پڑی تو پھر آپ نے موو آف یا سٹاپ سیفلی نہیں کیا ہوا, اس کا طریقہ نہیں پتا ہے, تو وہاں سے تم موو آف کیسے کرو گے, وہاں پہ تم رکو گے کیسے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے موو آف اینڈ سٹاپ کرو اور پھر اگر اس نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو اپروچنگ پہ وہ بتائیں گے کہ آپ موو آف سٹاپ کیا تھا, آپ نے جو کیا تھا وہی ہر جنکشن پہ بنے گا, آپ کا نہیں بنے گا, موو آف اینڈ سٹاپ بنے گا. آپ لائیو اگر ایگزامپل نہیں لو گے, آپ لائیو ان لوگوں کو نہیں بتاؤ گے, لائیو آپ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرو گے. دیکھو اب اگر یہاں سے وہ لیفٹ جاتا ہے تو یہ ٹریفک لائٹس ہیں, آپ دیکھ لیں, اس کو کلیئر کر دیتا ہوں, میں آپ کو تھوڑی پکچر بڑی کرتا ہوں اگر میں کر سکا تو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہے, لائٹیں ہیں, یہ کراس روڈ کا جنکشن بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پچ سے آپ لیفٹ نہیں سکھا سکتے ہیں, یہاں پہ آپ رائٹ کی مثال نہیں دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں, میں تو دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ ٹریفک لائٹس ہیں, لیکن یہ مور آسان کیا ہوا ہے کہ جب آپ رائٹ جاؤ, لیفٹ جاؤ, رائٹ جائیں گے تو پھر بھی لائٹیں گرین ہوں گی, تو آپ یہاں سے چل کے آگے جا کے اپنا پوائنٹ آف ٹرن پھر بھی اسٹاپ ہے کہ وہاں پہ آپ نے رکنا ہے, کہ اگر سیف نہیں ہے تو آپ رکو بھائی وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا لیسن پلاننگ ہوتا ہے, اس سے آپ کے 12 سکور بنتے ہیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے پلان کریں گے. تو لائیو ایگزامپل آپ اوپر سے اٹھائیں گے, ایریے سے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوا ہے کہ آپ لائیو ایگزامپل نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے, لیکن ایریے کی جو اس کا سوال ہے اور ابیلٹی کا جو سوال ہے اور جو اوپر والا پلان اور نیڈز کا جو لفظ اس کے اندر ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لائیو چیزیں لے رہے ہو. اور بے شمار PDIs ویورز میں آپ کو بتا
بتاتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ ان چیزوں کو آپ نہیں لیتے ہیں. آپ صرف گاڑی کے اندر گھسے ہوتے ہیں، آپ پکچریں دکھا رہے ہوتے ہیں، ویژول دکھا رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر لیپ ٹاپ دکھا رہے ہوتے ہیں، باہر وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ ان کے اوپر نہیں جاتے ہو، تو اس سے آپ کی یہ لیسن پلان کا فلاپ ہو جاتا ہے. اب رسک مینجمنٹ کا اس کے ساتھ لنک بنے گا کہ آپ کا جو وربل اور فزیکل جو انٹرونشن تھی وہ ٹائملی تھی، اور اس کے ساتھ بنے گا کہ آپ کی ڈائریکشن اور انسٹرکشن آپ کی کلیئر تھی، آپ نے ریپیٹ کیا تھا ان کو یا نہیں کیا تھا. یہ آپ کے اوپر بنتا ہے پھر کہ آپ نے ان کو کیسے لیا، آپ نے ان کو کیسے آگے اس کو لے کے گئے، اور پھر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لرنر سے فیو ٹائمز پوچھیں کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا یا نہیں کیا. اس کے اوپر ہم دوبارہ بحث کرتے ہیں، پہلے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. شکریہ آپ لوگوں کا.